بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 50واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات، حصہ 16۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مستشرقین کے تسامحات کون سے ہیں اور ان کی وجوہ کیا ہیں۔ جیسے ہر محقق سے اپنی تحقیق کے دوران کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہوتا ہے اور بسا اوقات غلطیاں رہ بھی جاتی ہیں، بعد میں آنے والے محققین اور علماء ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی طرح مستشرقین سے بھی اپنی تحقیقات کے دوران کچھ غلطیاں ہو گئی، بعد میں آنے والے محققین نے ان کی نشاندہی کی۔ تو آج کے سبق میں ہم مستشرقین کے انہی تسامحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم کچھ حوالے دیکھیں گے، کچھ تسامحات کا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم محققین کی آراء کا جائزہ لیں گے۔ تو یہ مشہور کتاب ہے تیسیر فی القراءات السبع، قراءت سبع کے حوالے سے انتہائی مستند اور معروف کتاب ہے، اور اسے مشہور مستشرق آؤٹ آف پریزن نے ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ تو جب انہوں نے تدوین کی، تدوین کے دوران اس کتاب میں کچھ غلطیاں رہ گئی، تو بعد میں آنے والے محققین نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی۔ مثال کے طور پر دکتور خلف بن حمود نے جب دوبارہ اس کی تدوین کی تو انہوں نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی۔ تو اس میں پہلی جو غلطیاں ہیں، 3 طرح کی غلطیاں ہیں۔ پہلی قسم کی جو غلطیاں ہیں اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں فَنَسَبَ قِرَاءَةَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى نَافِعٍ وَابْنِ عَامِرٍ وَحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِ، کہ انہوں نے سورۃ النساء میں إِلَيْكُمُ السَّلَامَ کی قراءت کو امام نافع، امام ابن عامر، امام حمزہ اور امام کسائی، ان 4 قراء کرام کی طرف منسوب کیا۔ وَالصَّوَابُ أَنَّهَا لِنَافِعٍ وَابْنِ عَامِرٍ وَحَمْزَةَ، حالانکہ یہ امام نافع، امام ابن عامر شامی اور امام حمزہ کوفی، ان 3 قراء کرام کی قراءت ہے۔ فَأَضَافَ الْكِسَائِيَّ خَطَأً، انہوں نے غلطی سے امام کسائی کی طرف بھی منسوب کر دی۔ تو اس طرح انہوں نے قراءت کا غلط انتساب بھی کیا، اور انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے ایسا ہو گیا۔ اسی طرح دکتور خلف بن حمود نے ایک اور مثال بھی دی ہے اس طرح کی غلطی کی اور تسامح کی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں وَنَسَبَ قِرَاءَةَ شَنْآنَ بِإِسْكَانِ النُّونِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ إِلَىٰ أَبِي عَمْرٍ وَابْنِ عَامِرٍ وَالصَّوَابُ أَنَّهَا قِرَاءَةُ ابْنُ عَامِرٍ وَشُعْبَةَ، کہ آؤٹ آف پریزن نے شنآن کی جو قراءت تھی اس کو امام ابو عمر بصری، امام ابن عامر شامی، ان دونوں حضرات کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ اصل میں یہ قراءت امام ابن عامر شامی اور امام شعبہ سے منسوب ہے۔ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی۔ تو اس طرح کی غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہیں کہ ایک قراءت کو کسی ایسے امام کی طرف منسوب کر دیا جو اس امام سے منقول نہیں تھی۔ یہ ایک قسم کی غلطی ہوئی۔ دوسری قسم کی غلطیاں ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے مختلف مشہور شخصیات کا نام غلط لکھ دیا۔ مثال کے طور پر وَأَخْطَأَ فِي أَسْمَاءِ بَعْضِ الْمَشْهُورِينَ فَكَتَبَ اسم زید بن ثابت ابی ابن ثابت فی رجال ابن کثیر، کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے اساتذہ میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آتے، انہوں نے غلطی سے ابی بن ثابت لکھ دیا۔ اسی طرح ان سے تیسری قسم کی غلطیاں ہوئی کہ انہوں نے کچھ آیات غلط لکھ دی۔ وَقَدَا أَخْطَأَ فِي كِتَابَةِ بَعْضِ الْآيَاتِ، بعض آیات کی کتابت میں ان سے غلطیاں ہوگی۔ مثال کے طور پر آیت مبارکہ تھی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، تو اس آیت مبارکہ کو انہوں نے فَإِذْ جَعَلْنَا لکھ دیا۔ تو اس طرح ان سے کچھ آیات مبارکہ میں بھی غلطیاں ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی تسامحات ہی ہیں، جان بوجھ کر کی گئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں جان بوجھ کر غلطی کی ہوتی تو کسی ایسی آیت مبارکہ میں یہ غلطی ہوتی جہاں اس سے معنی بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہو اور اس سے اسلام کے کسی تصور پر یا اسلام کی کسی تعلیم پر کوئی زد آتی ہو۔ یہاں پر تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور چوتھی طرح کی غلطیاں یہ ہوئی کہ صورتوں کے نام ان سے مکس ہو گئے۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا کہ سورۃ المؤمنون میں یہ کلمہ اس طرح آیا، حالانکہ سورۃ المؤمنون میں نہیں، سورۃ المؤمن یعنی سورہ غافر میں یہ کلمہ اس طرح آیا تھا۔ تو اس طرح ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی، بعد میں آنے والے محققین نے ان کا تذکرہ کیا، نشاندہی کی۔ یہ ایک اور مشہور لغت ہے، قرآن مجید کی ایک ڈکشنری ہے نجوم الفرقان فی اطراف القرآن، جسے مشہور مستشرق فلوجل نے ترتیب دیا ہے۔ اس میں بھی بہت سی غلطیاں رہ گی، بعد میں آنے والے محققین نے ان کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ مشہور محقق ہیں محمد فواد عبد الباقی، انہوں نے اپنی کتاب المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم میں
ان کی تقریباً 39 ایسے کلمات کا تذکرہ کیا جن کا مادہ انہوں نے غلط لکھا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ان میں سے کچھ کلمات ہیں، ایک کلمہ ہم دیکھتے ہیں، فَاسْتَبِقُوا کا مادہ انہوں نے بقیہ لکھا ہے، حالانکہ سبا کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہاں اتقاکم کا مادہ انہوں نے تا کاف یا لکھا ہے، حالانکہ یہ واو کاف یا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ الجواب ہے، اس کا مادہ انہوں نے جیم واو با لکھا ہے، حالانکہ جیم با یا اس کا مادہ ہے۔ تو اس طرح اور بہت سے کلمات ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں اثرنا ہے، اس کا انہوں نے مادہ الف سا را لکھا ہے، حالانکہ اس کا مادہ سا واو را ہے۔ تو اس طرح کے کلمات ہیں، ان میں ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اور بعد میں آنے والے جو محققین ہیں انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ مثال کے طور پر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یہ ایک کلمہ قرآنی ہے، اور اس کا مادہ انہوں نے قاف را نون لکھا ہے، حالانکہ اس کا مادہ قاف را را ہے۔ اور یہ غلطیاں بھی لازمی سی بات ہے، ایک تسامح کی حیثیت رکھتی ہیں اور جان بوجھ کر نہیں کی گئی، نہ کسی تعصب کی بنیاد پر کی گئی ہیں، کیونکہ ایک ایسا آدمی جس کی نظر بہت زیادہ گہری نہیں ہے عربی زبان پر، اور عربی زبان سے اسے بہت زیادہ شغف نہیں ہے، عربی زبان کا ایک عام طالب علم ہے، تو جیسے ہی وہ ان کلمات کو دیکھتا ہے تو پہلی بات اس کے ذہن میں یہی آتی ہے کہ شاید ان کلمات کا مادہ وہی ہے جو ان مستشرق نے لکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلطیاں بھی تسامحات کی قبیل سے ہیں۔ البتہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ تعصب نہ ہونے کے باوجود یہ جو تسامحات ہوئے ہیں، ان کی ایک اور بنیادی وجہ ہے، جس وجہ کے ہوتے ہوئے مستشرقین کو یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے تھا، اسلامیات پر اپنی تحقیقات اس طرح نہیں پیش کرنا چاہیے تھی۔ اس طرح کل 39 کلمات ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ اسی طرح یہ مشہور کتاب ہے ہسٹری آف اسلامک پیپل، جو مشہور مستشرق بروکلیمان کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس میں کچھ غلطیاں کر دی، اور بعد میں آنے والے محققین نے ان کا تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر اس کے بارے میں ڈاکٹر حافظ محمود اختر اپنے مضمون مستشرقین کی تحقیقات کے ماخذ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں، مستشرق بروکلیمان جو تاریخ الشعوب الاسلامیہ کے مصنف ہیں، عربی مسلمانوں کو عربوں کے مقابلے میں مختلف گوشوں سے رعیہ میں شمار کیا ہے، جس کا معنی عربی لغت میں بکری کا ریوڑ ہے۔ یہ معنی کرنے کا مقصد اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مستشرق عربوں کی افضلیت اور برتری کے مقابلے میں عجمی مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ عرب غیر عربوں کو کم تر سمجھتے ہیں۔ رعیہ کے لفظ سے اس نے استنباط کیا ہے کہ عرب عجمی مسلمانوں کو ریوڑ کی حیثیت دیتے ہیں، حالانکہ رعیہ کا صرف یہی معنی نہیں ہے، اور بھی معنی ہے، نگران کے بھی معنی ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ میں یہ والا معنی ہے، نگران والا، تو یہ ان سے غلطی ہوگی۔ اسی طرح یہ جارج سیل کا قرآن مجید کا ترجمہ ہے، جس میں انہوں نے العالمین کا ترجمہ ورلڈز کے بجائے آل دا ورلڈز کے بجائے آل دا کریچر سے کر دیا، تو یہ بھی ایک غلطی تھی۔ بعد میں آنے والے محققین نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کی نشاندہی کی۔ اسی طرح اسی مستشرق سے جارج سیل سے ہی ایک اور غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا یا ایھا الناس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا او مین آف مکہ، اے مکہ کے لوگوں، تو قرآن مجید کا جو آفاقی خطاب تھا وہ اس سے متاثر ہوا، اس طرح اور ان سے کچھ غلطیاں ہوگی۔ بعد میں آنے والے محققین نے ان کی نشاندہی کی۔ کتاب المصاحف جو مشہور کتاب ہے، اپنے موضوع کی مستند کتاب ہے، اسے آرتھر جیفری نے ایڈٹ کر کے شائع کیا، اس میں ان سے کچھ غلطیاں ہوگی۔ بعد میں آنے والے محققین نے ان کا تذکرہ کیا، نشاندہی کی، جیسے دکتور محب الدین نے جب کتاب المصاحف کو دوبارہ ایڈٹ کیا تو انہوں نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے بتایا کہ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ بسا اوقات یہ مستشرق اپنی طرف سے کسی کلمہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اضافہ کرنے سے معنی اور مفہوم مکمل ہوگا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی مکمل ہوتا ہے، اور مخطوطے میں یہ اصل لفظ اور کلمہ ہوتا بھی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں وَقَدَا أَضَافَ عِدَّةَ كَلِمَاتٍ فِي أَمَاكِنِ مَعْدُودَةٍ ظَنًّا مِّنْهُ أَنَّ فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ تَكْمِيلًا لِمَعْنَى الْأَصْلِ مع أن الصواب وتمام المعنى بدون زیادتی كما في المخطوطہ، تو اس کا تقریباً وہی خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی طرح ان سے جو دوسری غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا جی جو مؤلف ہیں ان کے چچا کا نام یعقوب بن سفیان ہے، حالانکہ ان کا نام یعقوب بن سفیان نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں وَوَقَعَ فِي خَطَإٍ فَادٍ فِي تَعْيِينِ عَمِّ الْمُؤَلِّفِ فَقَالَ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ سفیان، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ انہیں یہ غلطی کیسے لگی کہ مؤلف نے ایک جگہ یہ بات ذکر کی تھی حدثنا عمی و یعقوب بن سفیان، کہ یہ بات مجھے میرے چچا نے
اور یعقوب بن سفیان نے بیان کی۔ تو جو واو تھا جو اور کا معنی دے رہا تھا وہ انہوں نے حذف کر دیا، ان کی توجہ اس طرف نہیں کی، تو مطلب یہ بن گیا کہ یہ بات میرے چچا یعقوب بن سفیان نے بیان کی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید مؤلف کے چچا کا نام یعقوب بن سفیان ہے۔ تو اس طرح کی کچھ غلطیاں تھی جو بعد میں آنے والے محققین نے واضح کی۔ اسی طرح ڈاکٹر حافظ محمود اختر اپنی اس مضمون مستشرقین کی تحقیقات کے ماخذ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ پادری ہاوا الفرائد الدریہ میں عین نون واو مادہ کے تحت العنوان اسیر عورتیں کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے مسلم وومن کہ مسلمان قیدی عورتیں، حالانکہ عنوان کا لفظ عام ہے، اس سے مراد اسیر عورتیں ہیں، ان کا تعلق خواہ کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن اس نے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے اس کا معنی مسلمان عورتیں کر دیا۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ غلطیاں ہوئی، ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ان کی جو بڑی وجہ تھی غلطیاں ہونے کی وہ یہ تھی کہ تعصب کے علاوہ، تعصب کے بارے میں تو ہم آگے دیکھیں گے، مسلمان جو مصنفین تھے ان کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے جو صلاحیت ہوتی ہے وہ مستشرقین میں اتنی نہیں تھی، عربی نہیں جانتے تھے، اصطلاحات سے واقف نہیں تھے، اور جو ہر علم کا ایک داخلی نظام ہوتا ہے اس سے وہ واقف نہیں تھے۔ تو اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کا ایک واقعہ اور ان کی مستشرق سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی و اسلامیات کے صدر ایک یہودی کو پایا جس سے صحیح طور پر عربی کی ادائیگی بھی نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی طرف سے لیبیا میں انکوائری کا عہدہ سنبھالا تھا اور یہیں پر عرب ماحول میں عامیہ زبان سیکھی تھی۔ ان کے بارے میں آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ موصوف نے مجھ سے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ ہم مستشرقین اسلام پر بحث کرتے وقت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے مناسب تھا کہ ہم اس میدان میں چھلانگ نہ لگاتے، آپ عرب مسلمان ان موضوعات پر غور و خوض کے زیادہ حقدار ہیں، ممکن ہے یہ الفاظ انہوں نے انکساری اور تواضع میں کہے ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم سبب تھا ان کی غلطیوں کا جو مستشرقین سے ہو گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔